السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید میرے چینل روحانی شفا ٹی وی پر۔ آج ہم لوگ جانیں گے مسان کے بارے میں۔ مسلمانوں کے ہاں اس کو مسان کہا جاتا ہے، جبکہ غیر مسلموں کے ہاں اس کو بھوت پریت کہا جاتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ مسان کیا ہے۔ مسان اس کو ہمزاد بھی کہتے ہیں، اور مسلمانوں کے ہاں اور غیر مسلموں کے ہاں اس کو بھوت یا پریت بھی کہتے ہیں۔ جب کوئی انسان مرتا ہے تو اس کا ہمزاد جو ہوتا ہے وہ آزاد ہو جاتا ہے۔ اسلامی عقیدے کے مطابق مردے کو دفن کیا جائے، مردے کو دفن کرنے کے بعد اس کے اوپر جو دعا پڑھی جاتی ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، تو یہ دعا اگر پڑھ دی جائے تو اس کا ہمزاد بھی اس کے ساتھ دفن ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر یہ دعا نہ پڑھی جائے تو اس کا ہمزاد پھر گھومتا رہتا ہے، بھٹکتا رہتا ہے۔ اور بعض دفعہ آپ نے سنا بھی ہوگا، دیکھا بھی ہوگا کہ فلاں شخص کی روح فلاں گھر کے اندر دیکھی گئی ہے، یا بعض خاص وقت میں آتی ہے، تو وہ حقیقت میں وہ شخص نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کا جو ہے وہ ہمزاد ہوتا ہے۔ اس لیے کہ انسان جو تھا وہ تو ختم ہو گیا، مٹی میں مل گیا یا جل کے راکھ ہو گیا، لیکن جو اس کا ہمزاد ہوتا ہے، جیسا کہ شریعت نے بتلایا ہے ہمیں کہ ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کا ہمزاد بھی اس کا جن، اس کا ہمزاد بھی اس کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ تو جو ہمزاد ہوتا ہے یہی حقیقت میں مسان ہوتا ہے۔ جب کوئی غیر مسلم مرتا ہے تو اس کو جب جلاتے ہیں، جلانے کے بعد اس کی مڑھی کی راکھ جو جادوگر ہوتا ہے اس کو حاصل کرتا ہے، اور پھر اس پر بعض دفعہ عمل پڑھ کر کے، اس پر جادو کا عمل کر کے اس کو جگاتا ہے، اور پھر کسی بھی شخص کو اس مردے کی مڑھی کی راکھ کھلا دی گئی ہے تو اس پر وہ اثرات ظاہر ہونے لگتے ہیں جو مردے کے اندر پائی جاتی تھی۔ مثال کے طور پر مردہ دمے کا مریض تھا، اس کو دمے کا دورہ پڑتا تھا، تو جس شخص کو اس مردے کی مڑھی کی راکھ کھلائی جائے گی اس کو بھی دمے کا دورہ پڑے گا، لیکن جب لیبارٹری میں جائیں گے، ٹیسٹ کروائیں گے تو رپورٹ بالکل نارمل آئے گی۔ یا اسی طرح بعض شریف لڑکی کو مردے کی مڑھی کی راکھ کھلا دی گئی ہے، تو اب وہ مردہ سگریٹ بہت پیتا تھا، اس بچی کے منہ سے بار بار سگریٹ کی اسمیل آئے گی، حالانکہ اس بچی نے کبھی سگریٹ چھوا تک نہیں، کبھی انہیں سگریٹ پیا ہی نہیں۔ تو یہ مسان کی نشانی ہوتی ہے، مسان کی علامات ہوتی ہیں، اور بعض دفعہ مسان جادو کے ذریعے بھی مسلط ہوتا ہے، اور بعض دفعہ مسان راہ چلتے بھی پکڑ لیتا ہے، جسے ہم اور آپ کہتے ہیں کہ بھوت نے پکڑ لیا یا پریت نے پکڑ لیا، وہ ہوتا ہے مسان۔ ان کے ہمزاد ہوتے ہیں، وہ گھومتے رہتے ہیں راستے میں، اور جب ان کا شکار مل جاتا ہے تو وہ ان پر مسلط ہو جاتے ہیں۔ بعض دفعہ مسان عورتوں پر مسلط ہو جاتا ہے۔ مسان کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، جیسے کسی لیڈیز کو، شادی شدہ عورت ہے، اس کو مسان کی بیماری مسلط ہو گئی، مسان مسلط ہو گیا اس پر، تو لڑکی کا مسان مسلط ہو گیا، تب اس کو لڑکی ہی لڑکی پیدا ہوگی، لڑکا اس کو ہوگا ہی نہیں۔ لڑکا اگر ہوگا، لڑکے کا حمل آئے گا پیٹ کے اندر تو وہ ضائع ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا، حمل ساقط ہو جائے گا، گر جائے گا، لڑکے کا حمل اس کو ٹھہرے گا ہی نہیں۔ لڑکی کا ہوگا تو وہ آسانی کے ساتھ پورا مکمل ہو جائے گا، اور آسانی کے ساتھ ولادت بھی ہو جائے گی۔ اسی طرح بعض دفعہ لڑکوں کا مسان بھی مسلط ہو جاتا ہے کہ اس عورت کو جس پر لڑکے کا مسان مسلط ہو گیا ہے تو اس کو صرف اب لڑکے ہی لڑکے ہوں گے، اس کو لڑکی نہیں ہوگی۔ لڑکی کا حمل جیسے ہی پیٹ میں آئے گا، حمل ضائع ہو جائے گا، حمل گر جائے گا، بچہ خراب ہو جائے گا۔ اور بعض دفعہ لڑکے اور لڑکی، بعض دفعہ ایسا بھی مسان مسلط ہو جاتا ہے کہ بچے ہوتے ہی نہیں، سرے سے یا تو بچہ آئے گا ہی نہیں، رپورٹ نارمل ہے، رپورٹ میں کوئی خرابی نہیں ہے، میاں کی بھی رپورٹ صحیح ہے اور بیوی کی بھی رپورٹ صحیح ہے، لیکن اس کے باوجود
بچہ ٹھہرتا ہی نہیں، حمل ٹھہرتا ہی نہیں ہے۔ تو ایسے صورت میں یہ سمجھنا چاہیے، یہ دیکھنا چاہیے کہ جب ساری رپورٹ نارمل ہے تو بچہ آخر کیوں نہیں ٹھہرا۔ بعض دفعہ جادو کی وجہ سے بھی ایسا معاملہ ہوتا ہے، بعض دفعہ جنات کی وجہ سے بھی ایسا معاملہ ہوتا ہے، بعض دفعہ مسان کی وجہ سے بھی ایسا معاملہ ہوتا ہے، تو چیک کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو جادو کی وجہ سے ہے یا جنات کی وجہ سے ہے یا پھر مسان کی وجہ سے، اس کو سمجھنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ مسان کی ایک خاص علامت یہ ہے کہ مسان جس شخص پر مسلط ہوگا اس کے کپڑے کے اندر سوراخ ضرور ہوگا۔ ایسا ہوگا کہ اس کے کپڑے کے اندر کسی نے ماچس جلا کر کے سوراخ کر دیا ہو، یا بیڑی جلا کر کے اس کے اندر کپڑے میں سوراخ کر دیا ہو، حالانکہ اس نے کبھی نہ وہ شخص بیڑی پیتا ہے، نہ ہی وہ شخص جو ہے ایسا کام کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کے کپڑے کے اندر سوراخ ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں آپ یہ سمجھ سکتے ہیں، یہ جان سکتے ہیں کہ اس پر مسان مسلط ہے۔ اچھا، بعض دفعہ مسان جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا جادو کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، بعض دفعہ مسان جو ہے خود بھی مسلط ہو جاتا ہے، اس لیے چیک کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ یہ مسان آیا کس طرح ہے۔ یہ مسان جادو کی وجہ سے آیا ہے یا اپنے آپ مسلط ہوا ہے۔ جادو کی وجہ سے اگر مسان مسلط ہوا ہے تو پھر جادو کا علاج کیا جائے، اور ساتھ ہی مسان کے زائل کرنے کا، اس کو دور کرنے کا، اس کو ختم کرنے کا جو ہے عمل کیا جائے۔ اور اگر جادو کی وجہ سے نہیں ہے، خود سے مسان مسلط ہو گیا ہے، تو پھر جادو کا علاج نہ کیا جائے، صرف اور صرف جو ہے مسان کا علاج کیا جائے، مسان کو ختم کرنے کی، اس کو زائل کرنے کی، اس کو نیست و نابود کرنے کا جو عمل ہوتا ہے وہ کیا جائے۔ اچھا، اس کا جو علاج ہوتا ہے اس کا جو علاج ہوتا ہے وہ جنات سے ہٹ کر ہوتا ہے۔ بعض دفعہ مریض پر مسان مسلط ہوتا ہے اور عامل یہ سمجھ نہیں پاتا، اس کو سمجھ نہیں لگتی ہے، وہ جنات کا عمل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ جنات کا عمل کر کر کے تھک جاتا ہے، لیکن اس کا علاج نہیں ہو پاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس پر جنات ہیں ہی نہیں، اس پر تو مسان مسلط ہے۔ اس لیے جب تک مسان کا علاج نہ کیا جائے گا تب تک وہ مریض ٹھیک ہونے والا نہیں ہے، اس لیے چیک کرنا ضروری ہے، سمجھنا ضروری ہے۔ تو مسان کی جیسا کہ ابھی میں نے چند نشانیاں بتلائی ہیں کہ جس شخص پر بھی مسان مسلط ہوگا تو جو مسان مسلط ہے اس کے اندر جو بیماری تھی یا جو اس کے اندر عادت تھی، مریض کے اندر بھی وہ عادتیں آٹومیٹک آنی شروع ہو جائیں گی۔ مریض کے اندر بھی جیسا کہ ہم نے شروع میں عرض کیا کہ اگر مسان جو ہے وہ سگریٹ پینے کا عادی تھا تو اب اس کے اندر سے بھی سگریٹ کی اسمیل آنی شروع ہو جائے گی، جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کے اوپر مسان مسلط ہے۔ یا جیسے دوسری بڑی نشانی ہم نے بتلائی کہ کپڑے کے اندر سوراخ کا ہو جانا، تو کپڑے کے اندر جو سوراخ ہوتا ہے وہ عام طور سے مسان مسلط ہوتا ہے، اسی کی وجہ سے ہوتا ہے، اس لیے اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ مسان کا علاج جنات سے ہٹ کر ہوتا ہے، اور جادو سے اگر جادو کے ذریعے ہے تو جادو کا علاج اور مسان کا علاج بھی کیا جانا ضروری ہے۔ تو جب تک آپ مسان کا علاج نہیں کریں گے تب تک جو ہے وہ مریض کا پیچھا چھوٹنے والا نہیں ہے۔ تو یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی آپ لوگ ضرور ہمیں کمنٹ کے اندر بتلائیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔